اے معرفت اور بصیرت والے انسان، جنت کی حوروں کی صفات سنو اور اپنے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے ان کا انتخاب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور انتہائی خوبصورت ہے جو حسن و جمال اور بہترین اخلاق سے آراستہ ہے، اور بہترین اور خوبصورت مستورات ہے۔ حور کا لفظ حور العین سے ہے، یعنی جس کی آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ خالص سیاہ ہو۔ ان کے اخلاق اور ان کا حسن چودھویں کے چاند کی طرح مکمل اور کامل ہوگا۔ ان کی جلد اتنی نرم اور رنگینت اتنی صاف شفاف ہوگی کہ دیکھ کر نظریں حیران رہ جائے گی۔ ان کے چہرے کے حسن میں سورج چمکتا ہوا محسوس ہوگا اور زلف رات کی طرح سیاہ ہوگی، گویا ان کا چہرہ آفتاب کی مانند اور زلف تاریک رات جیسی ہے۔ تم جنتی کو دیکھو گے جو سورج اور رات کے اس حسین امتزاج کو ایک ہی جگہ دیکھ کر تعجب کر رہا ہوگا کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہوگی۔ جب بھی اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ جنتی اپنا حسن اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا، اور بیوی اپنے شوہر کا حسن اس کے رخسار میں دیکھے گی۔ جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے ایسی بجلی اور روشنائی چمکے گی جس سے کمرے کی چھت اور دیواریں روشن ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک روشنائی چمکے گی تو پوچھا جائے گا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ جواب ملے گا کہ جنت کے بلند محلات میں حور کے مسکرانے کی چمک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نور ظاہر ہوگا، لوگ اپنے سر اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ حور کا اپنے شوہر کے سامنے مسکرانا تھا، جس سے اس کے دانت چمک اٹھے۔ ان کی فش اور سینہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوگے، اور نہ ہی پیٹ کے ساتھ غیر متناسب ہوگی۔ وہ حیض، پیشاب اور عورتوں میں پائی جانے والی تمام آفتوں اور نجاستوں سے بالکل پاک ہوگی۔ جب شوہر ان سے قربت یعنی جماع کرے گا تو بغیر کسی درد، تکلیف یا خون کے دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ ان میں ولا کی رغبت ہوگی، لیکن جسمانی طور پر کوئی اضمحلال یا تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا جنتی اپنی بیویوں سے جماع کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسے عضو کے ساتھ جو کبھی سست نہیں ہوگا، اور ایسی شہوت کے ساتھ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قربت کے نتیجے میں مزی یا منی نہیں نکلے گی، نہ کوئی کمزوری آئے گی، اور نہ ہی غسل فرض ہوگا۔ سورہ یاسین میں جو ارشاد ہے، فی شغل فاکہون، وہ مزیدار مشغولوں میں ہوگے، اس مشغلے سے مراد باقی حوروں سے وصال ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ انتہائی عظیم شان والے مشغلے میں ہوگے۔ اس کی مثال اس عاشق کی سی ہے جو اپنے محبوبہ سے دور دراز شہر میں غائب رہا ہو، ملاقات کا شدید شوق ہو مگر ممکن نہ ہو، اور پھر طویل عرصے بعد دونوں کا ملن ہو جائے اور وہ اپنی محبوبہ میں مشغول ہو جائے، تو ایسے شخص پر کوئی ملامت نہیں ہو۔ ان کے قدم چاندی کے ہوگے، جن کے اوپر خوبصورت ونڈلیاں ہوگی جو ہاتھی کے دانت کی طرح سفید اور دلکش ہوگی۔ ان کی ہڈیوں کا غدہ باہر سے آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ ان کے جسم کی خوشبو کستوری کی ہوگی، بدن انتہائی نرم اور رنگینت یاقوت و مرجان کی طرح ہوگی۔ ان کی دلکش آوازیں عقلوں کو مدہوش کر دے گی، جو رباب اور سازوں سے بھی زیادہ ترنم والی ہوگی۔ اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ وہ بے حد خوبصورت ہوگی اور اپنے شوہروں سے شدید محبت کرنے والی، ان پر عاشق اور ان کی فرمانبردار ہوگی، جس سے لذت و سرور دوبالا ہو جائے گا۔ وہ سب ہم عمر ہوگی، جوانی کی عمر یعنی 33 سال کی عمر میں برابر ہوگی۔ جنتی مرد کو 100 طاقتور مردوں کے برابر قوت جماع عطا کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں 100 حوروں سے قربت کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں بیویوں کی تعداد انسان کے ایمان کے درجے کے مطابق ہوگی۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی بیویوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس توجیہ سے تمام احادیث کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں جتنا اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا وہ اتنا ہی قوی اور طاقتور ہوگا۔ لہٰذا اپنی طاقتوں کو اس دن کے لیے بچا کر رکھو، اپنی نگاہوں کو فرائے عورتوں سے نیچا رکھو، اور تھوڑی مدت کے لیے صبر کر لو۔ جب وہ اپنے مخصوص زیب و زینت کے لباس میں ظاہر ہوگی اور سرور و خوشی کے عالم میں چلے گی تو اس کے لیے چکدار چال سرسبز ٹہنی کی طرح لہرائے گی۔
شعراء اور مفسرین نے اس کے رخساروں کو گلاب سے، رخسار کے غبار کو سیب سے اور سینے کے غبار کو انار سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں خادماؤں اور کنیزوں کا جرمٹ ہوگا، جیسے چودوے کی چاند کے گرد ثریا اور جزا کے ستارے پھیلے ہوتے ہیں۔ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے دو چاند آمنے سامنے آ گئے ہو۔ ذرا اس عاشق سے پوچھو کہ کیا اس کے لیے صدمہ و فراق کے بعد اب آغوش میں لینے، بوسہ دینے اور خوشی منانے پر صبر ممکن ہے؟ اس کا جینا کیسا ہوگا جب وہ اپنے خلوت کدی میں اکیلے ہوگے، موتی بکھرے ہوئے ہوگے، چاندی کے پیالے ہوگے اور خالص شرابی طہور کے جام ان چاند جیسے چہروں والے غلمان کے ہاتھوں میں گھوم رہے ہوگے۔ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح لپٹ جائیں گے جیسے دو مدت کے بچھڑے ہوئے عاشق آپس میں ملتے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد ان کے خدمتگار بچے گھوم رہے ہوگے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد ایسے بچے طواف کر رہے ہوگے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گے، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ بکھرے ہوئے موتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر جنتی کی 1000 خادم ہوگی اور ہر خادم کا اپنا الگ کام ہوگا، ہونا تو چغلخور ہوگے اور نہیں سخت مزاج۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ وصال کے لباس میں رہے گے۔ کیا وہ اس زندگی سے کبھی اکتا جائیں گے؟ نہیں، تمہارے رب کی قسم وہ کبھی نہیں تکیں گے اور نہ اکتائیں گے۔ حاصل کلام ان کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ محبت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ صدیاں گزر جائے گی مگر ان کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہے گی۔ اے انسان، غفلت نہ کر، بیدار ہو جا۔ قافلے روانہ ہو چکے اور تو ان لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا تو اس حقیر اور فانی دنیا پر قناعت کر بیٹھے جنہوں نے عاجزی اور جہالت کو اپنایا اور آرام اور سائش کے ساتھ بیٹھ کر امن میں وقت گزار رہے اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سابقین اور اسلاف سے جا ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے ملنے کا شدید شوق پیدا ہوگا۔ ایک کا تخت دوسرے کے تخت کے قریب آئے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ ایک اپنے ساتھی سے کہے گا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب معاف فرمایا تھا۔ دوسرا جواب دے گا ہاں فلاں دن فلاں جگہ پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اکٹھے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر کے ہمیں بخش دیا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے جنتوں کا دیدار نصیب کرے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔